ترامیم کے خلاف اور موجودہ حکومت کے خلاف آپ لوگ قومی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اب تک کن کن جماعتوں نے آنے پر رضامندی کا اظہار کیا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے حکومتی اتحاد کی جماعت پیپلز پارٹی کو بھی کہا ہوا ہے اگر قومی کانفرنس ہے تو نون لیگ کو بھی دعویٰ دے دیں. جی قومی کانفرنس ہے جو وہ تحریک آئینی تحفظ پاکستان کر رہی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی گئی ہے اور باقی تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی دعوت دی گئی ہے. اس میں ہم اپنا مدعا رکھیں گے، ہم اپنا مقدمہ لڑیں گے تمام پولیٹیکل فورسز کے سامنے، سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سامنے، اور ہم یہ دکھائیں گے دنیا کو بھی اور پاکستانی پولیٹیکل فورسز کو بھی اور سول سوسائٹی کو بھی کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ہماری بریتھنگ سپیس کم کی جا رہی، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں گے اور ایک کنکلوژن کی طرف اس قومی کانفرنس میں ہم ایک کنکلوژن کے ساتھ آئیں گے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کہیں کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لے کر آیا جائے؟ کن کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بالکل ان کو دعوت دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت پوزیشن میں ہیں اور پوزیشن کی ساری جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے. تو آپ اس تحریک کا حصہ بنانے کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں آئین کی خاطر، قانون کی خاطر جو بھی اقدام اٹھائے گا، جو بھی تحریک چلائے گا اس حکومت کے خلاف، اس حکومت کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے خلاف، 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف، جو ہم بالکل ان کے ساتھ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنی پلاننگ بھی کر رہی ہے، موبلائزیشن بھی ہماری سٹارٹ ہے، تحریک کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور جو اس حکومت کے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کے خلاف تحریک چلائے گا، پاکستان تحریک انصاف اس کو سپورٹ کرے گی. حکومت کی جانب سے شدید کارروائی کا عندیہ، کیا مفاہمت کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں؟ ان معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شفیع جان، اور ان کے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی وزیر اعظم حذیفہ رحمان. آپ دونوں کو میں ویلکم کرتی ہوں. شفیع، سب سے پہلے تو آپ بتائیے، کوہاٹ میں آپ کا جلسہ ہوا اور کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت احتجاجی لائحہ عمل دے گی، مگر آپ نے سخت تقاریر کی لیکن مستقبل کا کوئی منصوبہ پیش نہیں کیا. کیا آپ ڈی چوک آنے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں یا صرف جلسے اور تقاریر ہی کر رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے اتوار پشاور میں جلسہ تھا اور اس اتوار جو ہے میرے حلقے کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، جس میں سہیل آفریدی صاحب نے شرکت کی، صوبائی صدر جنید اکبر خان صاحب نے شرکت کی، ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ موجود تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے دونوں جلسوں کو کور بھی کیا ہوگا کہ لوگ خیبر پختونخوا میں ہم جس مقبولیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس قبولیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے، تو اس کے مناظر، جلسے کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کا جمع غفیر تھا. اور سہیل آفریدی صاحب سے لوگ خیبر پختونخوا میں اس وقت امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک تقریر کی بات تھی اور جہاں تک احتجاج کی بات جو آپ کر رہی ہیں، تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی اور لوگوں کی جو ڈیمانڈز تھے، لوگ جو نعرے بازی کر رہے تھے، لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ نے کور کیا ہوگا. جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو اس وقت احتجاج کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر صاحب کو دی ہوئی ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، اور علامہ صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں. تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان دونوں کے کندھوں پہ ہیں. وہ جو بھی اعلان کریں گے مذمت کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے وہ جو بھی بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی، ایز اے گورنمنٹ خیبر پختونخوا، سہیل آفریدی صاحب اس کو مکمل بیک کریں گے. اگر یہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف آئیں گے. ٹھیک. شفیع، یہ ڈی چوک سے کیا obsession ہے؟ کتنی بار آپ پہلے بھی آ چکے ہیں لیکن آبجیکٹیوز حاصل نہیں کر سکے تھے. ہاؤ دس ٹائم وڈ بی ڈفرنٹ؟ اگر آپ لوگوں نے پلان بھی کیا تو کس طرح سے یہ ڈفرنٹ ہوگا؟ کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، جو کے پی کے پہلے سی ایم تھے وہ بھی یہی باتیں کر رہے تھے، کفن اب ہمارے جنازے ہی واپس آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اب ملتے جلتے بیانات اب ہم نے سہیل آفریدی کی جانب سے بھی سنے. ہاؤ دس ٹائم اٹ وڈ بی ڈفرنٹ؟ دیکھیں، میں نے کافی دفعہ میڈیا سے انٹریکشن کے ٹائم پہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کر لیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 دفعہ سہیل آفریدی صاحب اپنے قائد سے ملنے اڈیالہ آئے، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. اس کے باوجود کہ عدالتی احکامات ہیں، اس کے باوجود ایک عدالت کا ایک حکم ان کے پاس ہے. ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے ملنے گئے، وہ ہم سے ملنے نہیں چاہتا. کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے، ہماری جو سنوائی ہے وہ نہیں ہو رہی. ہم نے سی ایم پنجاب کو خط لکھا،
اس کا رپلائی نہیں آیا. PM سے بات ہوئی تو اس نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا, فون کیا تو اس کا رسپونڈ نہیں آیا. تو تمام اپنے آپشن آئینی اور قانونی جو ہے وہ استعمال کر چکے ہیں. ہم نے ایک علامتی دھرنا بھی وہاں پہ دیا. اب اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے اور یہ مقدمہ ہم اپنے عوام کے سامنے رکھیں گے, اور پھر جو عوام ڈیسیجن لے گی اپنے قائد عمران خان صاحب کے بارے میں وہ منوان تسلیم کیا جائے گا. یہ جو آپ میس موبلائزیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ CM خیبر پختونخوا نے پشاور میں جلسہ کیا, کوہاٹ میں کیا, کرک میں کیا, چارسدہ میں کیا, خیبر میں کیا, تو یہ وہ جو میس موبلائزیشن کی ہم بات کر رہے تھے یہ اس کی ایک کڑی ہے. ہم ایک بھرپور تیاری کر رہے ہیں, اور اس بار کی جو تحریک ہوگی وہ کچھ نیکسٹ لیول کی ہوگی جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کریں گے, جب بھی محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب اس کا اعلان کریں گے. کیا تیاری ہوگی, کیونکہ آنے والے دن ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات وہ مزید سخت ہونے والے ہیں. 9 مئی کا بھی بظاہر لگ رہا ہے کہ اوبویسلی وہ سارا ملبہ بھی آنے والا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کی اتنی تیاری ہے کہ آپ ان ساری سچویشن کا مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں, ہم نے جو مشکلات دیکھ لی ہیں اب ہر مشکل آسان لگ رہی ہے. 9 اپریل سے لے کے آج تک ایک سیکوینس ہے, ایک مشکلات کا ایک دور ہے جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. ظلم اور بربریت کا ایک دور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 9 اپریل کو ہماری گورنمنٹ ختم کی گئی, پھر جعلی FIRs ہماری اوپر ہوئے, پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا جو ہم نے نہیں کیا, جس پہ تحریک انصاف کو نشانہ بنایا گیا. ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا 8 فروری کو. ہمارے 180 سیٹوں سے 98 سیٹیں ہمیں دی گئی. پنجاب کی ہماری گورنمنٹ چھینی گئی, بلوچستان کا ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, کراچی کی ہماری سیٹیں چھینی گئی. اس کے بعد بھی FIRs, اس کے بعد بھی ورکرز جیل میں, اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتجاج اور کی صورت میں ہمارے لوگوں کو 22,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. ملٹری کورٹس ہم نے دیکھی, 64,000 FIRs ہمارے اوپر ہیں. تو یہ ایک سیکوینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں کہ کتنی مشکلات کے باوجود تحریک انصاف آج بھی مضبوط کڑی ہے. نو ڈاؤٹ مشکلات ہے, کاز بھی بڑا ہے, لیکن شفیع کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی, کوئی واضح اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. اگر ہم دیکھیں کیپٹل میں جو آپ کی مین جو مرکزی قیادت ہے وہ مفاہمت کی بات کر رہی ہے, وہ ٹکراؤ کی سیاست کی بات نہیں کر رہی, لیکن پھر ہم جب صوبائی حکومت میں جاتے ہیں جو آپ لوگوں کے بیانات سنتے ہیں وہ فل مزاحمت کی بات کرتے ہیں. کنفیوژن ہے, کوئی کلیئر اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب بالکل کلیئر ہیں, ان کے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ اس پہ بالکل کلیئر ہیں. وہ گراس روٹ لیول سے آئے ہوئے ورکر ہیں. وہ گورننس کے حوالے سے بھی ان کے ذہن میں جو پلانز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں, اور جو تحریک کے حوالے سے ہمارے پلان ہے جو ہم پلان کر رہے ہیں, جو ڈسکشن ہو رہی ہے, جو آپشنز ہم زیر غور ہیں, ہم بالکل اس پہ کلیئر ہیں. لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے بھرپور تیاری کے ساتھ جو بھی کرنا ہوا, چاہے وہ دھرنا ہوا, احتجاج ہوا, مفاہمت ہوئی, مذاکرات ہوئے, جو بھی کرنا ہوا وہ ہم پورے پلان کے ساتھ کریں گے, اور اس کی تیاری بھرپور ہم کر رہے ہیں. ٹھیک, ہمیں جوائن کیے معاون خصوصی وزیر اعظم حذیفہ رحمان. حذیفہ, آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں. حذیفہ, یہاں سے تو اب آپ ملاقاتیں تو ویسے کروا نہیں رہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ڈی چوک دوبارہ آنے کی بھی آوازیں ہم سن رہے ہیں, تو آپ ملاقات کیوں نہیں کروا دیتے؟ کروا دیجئے. جی اچھا, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں شفیع آپ کے ساتھ ہی. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کلیئرٹی ہے, بالکل کلیئرٹی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, اسٹریٹجی آپ کے پاس ہے, بٹ جو آپ کے انٹرنل پرابلمز ہیں وہ اختلافات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کمیٹی کا بھی جو اعلان ہوا اس میں بھی کافی سارے اعتراضات سامنے آئے. پھر آپ کے سینئر کچھ پرانے رہنما ہیں وہ لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں. جب تک آپ ان آرڈر جو آپ کے یکجہتی نہیں لائیں گے, جو بھی ڈفرینسز ہیں ان کو ختم نہیں کریں گے, تو پھر آپ اپنے بڑے کاز کو کس طرح سے حاصل کریں گے؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی. جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری انٹرنل پولیٹکس پہ بات ہو رہی ہے, آپ دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, باقی جماعتیں دیکھ لیں, وہ ہماری انٹرنل پولیٹکس پہ بھی تجزیہ کرتے ہیں, اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں, اور یہ جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہاں پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں, گروپنگ بھی ہوتی ہے, اندرونی معاملات ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ میڈیا پہ آ کے کھلے عام بات کرنا شروع کر دیں تو پھر تو obviously پھر وہ ڈسکشن بنتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ڈفرینسز ہر پارٹی میں ہوتے ہیں.
بالکل ڈفرینسز پہ انٹرنل ڈفرینسز پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کے پارٹی کے اندر کے جو ڈفرینسز ہے اس پہ بات کرے. جو پولیٹیکل کمیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں تو عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ احکامات دیے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جو پرانی تھی اس کو ڈیزالو کریں اور نئی پولیٹیکل پارٹی کو قائم کریں. تو اس سلسلے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے 23 رکنی پولیٹیکل کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے. اس میں بیشتر لوگوں کی ریپلیسمنٹ بھی ہوئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس میں وہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, جو بیرون ملک ہمارے دوست تھے, وہ ایک ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ گراؤنڈ پہ رہتے ہوئے آپ ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن اس جب میں آپ کافی پاکستان سے سینئر باہر لوگ ہوں بھی, تو بیرسٹر ظفر علی جیسے نام بھی اس میں نہیں ہے, اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایون جو علی محمد صاحب ہیں وہ کافی آپ کے سینئر لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں اس الیکشن پہ, اور وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کوئی این جی او نہیں ہوتی, آپ پیار محبت سے چلاتے ہیں, جس طرح سے چلائی جا رہی ہے اس طرح سے نہیں. دیکھیں بالکل کچھ ناموں کو ریپلیس کیا گیا ہے, جیسے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ہو گئے ہیں, علی امین صاحب کا نام ریپلیس کیا گیا کیونکہ ہاں جی. اپوزیشن لیڈر ان کو جو ایک ٹائٹل تھا, جو عہدہ ان کے پاس تھا, وہ ان سے چلا گیا ہے. تو محمود خان اچکزئی صاحب نے ان کو ریپلیس کیا, شبلی فراز صاحب کو علامہ ناصر صاحب نے ریپلیس کیا ہے.